اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور نئی زمین کے ساتھ اور خوبصورت اور سستا ترین رقبہ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اچھا سے کمنٹ کیجیے۔ تو آج کی زمین کے متعلق آپ لوگوں کو ڈیٹیل دیتے ہیں ٹائم ضائع کیے بنا کہ اس کا رقبہ کتنا ہے، کون سی جگہ پر ہے اور کون سا علاقہ نزدیک ترین ہے، کون سا ضلع نزدیک ترین ہے، موٹر وے وغیرہ سے دوری کتنی ہے، رستے اس کے کتنے ہیں اپنے، اور ڈیرا وغیرہ ہے یا نہیں ہے، تو ان اور پانی کے متعلق تو ایسی سب چیزوں کے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے، جس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانی کی۔ تو پانی جو ہے سب سے بنیادی ذرائع ہوتا ہے جو کہ زمین کے لیے بہت زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ پانی کے بغیر جہاں فصلیں نہیں ہوتی، جہاں پر پانی کم ہوتا ہے وہاں پر فصلیں بھی اچھی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر زمینوں کے ریٹ بھی کافی زیادہ کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پانی جو ہے زمین کے متعلق جو پانی کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ سب سے پہلے چیک کرنی چاہیے، اور اسی لیے ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو پانی کی ڈیٹیل دیتے ہیں۔ تو اس ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں کا پانی زیر زمین میٹھا پانی ہے، اور جو کہ عام بور جو نلکا وغیرہ اس کا جو بور ہے وہ 35 سے 40 فیٹ پر ہے، اور باقی جو ہے وہ 90 فیٹ پر ہے۔ کس مراد جو کہ اس کا ٹو ویلز جو کہ بور ہوتا ہے، ٹو ویلز وغیرہ کا سولر پہ ہو جائے یا ہیٹر انجن جو بھی ہو، اس کا بور 90 سے 100 فیٹ پر آپ لوگوں کو پانی اس کا مل جائے گا، مالکان کے مطابق کہنا ہے۔ تو زیر زمین پانی جو ہے وہ میٹھا ہے بالکل پانی، اس میں آپ لوگوں کو کہیں سے بھی اگر آپ لوگ چیک کروائیں گے تو آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں بنے گا، پانی کے حساب سے میٹھا پانی ہے زیر زمین بھی۔ اس کے بعد زمین جو ہے وہ میدانی ہے، ریتلی زمین نہیں ہے، یہ بھی چیز ایک اچھی ہے، کیونکہ جو ریتلی زمین ہوتی ہیں وہاں پر فصلیں کم ہوتی ہیں۔ تو باقی مزید ڈیٹیل دینے سے پہلے میں اپنے چینل پر اپنے جو بھائی ہیں نئے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور پرانے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں، ساتھ میں ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ تو بات کر رہے تھے پانی کے متعلق، آپ لوگوں کو ڈیٹیل دی، زمین کے متعلق باقی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ ریتلی زمین نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ ریتلی نہیں ہے، کیونکہ ریتلی زمین پر ایک تو پانی بہت زیادہ لگانا پڑتا، اور دوسری فصل پانی زیادہ لگانے کے باوجود بھی زیادہ کوئی خاص آپ لوگوں کو پرافٹ نہیں دیتی، نہ ہی اتنی خاص زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو میدانی جو ہے وہاں پر فصلیں بہت زیادہ، اگر تھوڑی بھی محنت کریں، تھوڑی سی بھی محنت کر لیں تو فصل بہت زیادہ اچھی وہاں پر آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ رستوں کی بات کریں تو اس کو اپنے رستے ہیں جو کہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، جو کہ اس زمین کے اندر سے جاتے ہیں، وہ ہیں دو رستے، دونوں کے دونوں مالکان کے اپنے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی حصے داری وغیرہ نہیں ہے، تو دونوں ان کے ذاتی اپنے ہی رستے ہیں جو اس زمین کو منسلک ہوتے ہیں، جو زمین کے بیچوں بیچ میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے ہیں۔ تو اگر مین روڈ یا کارپوریٹ روڈ کی بات کریں تو وہ یہاں سے تھوڑی سی دوری پر آپ لوگوں کو ملے گا، جو کہ کچا روڈ ہو گیا، یا جسے آپ لوگ پکا روڈ، سنگل روڈ جو ہے وہ یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر پر ہے۔ اگر مین جی ٹی روڈ کی بات کریں تو وہ یہاں سے 40 کلومیٹر دوری پر ہے۔ تو آپ لوگوں کو شہر کے متعلق بھی ڈیٹیل دیتے ہیں کہ کون سا ضلع اس کے نزدیک ترین ہے، یا کون سے ضلع میں یہ زمین پڑتی ہے، شہر کون سا نزدیک ترین ہے، تو اس کے متعلق بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں کہ اس کی دوری کتنی ہے آبادی سے، یہاں پر ڈیرے وغیرہ کی کیا صورتحال ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر ایک ڈیرا بنا ہوا ہے چھوٹا سا، شاید آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں ہم دکھائیں، اگر ٹائم بنا تو آپ لوگوں کو وہ ڈیرا بھی وزٹ کروائیں گے۔ تو ڈیرا یہاں پہ آپ لوگوں کو لیکن دوبارہ خود تعمیر کرنا پڑے گا، یہاں پہ کوئی اچھی خاصی حالت میں وہ ڈیرا نہیں ہے جو کہ رہنے کے قابل ہو۔ تو یہ تو آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ ڈیرا بنائیں نہ بنائیں، لیکن جو پوائنٹ تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہمارا حق بنتا تھا، ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا وہ پوائنٹ۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اس کے متعلق کاغذات کی بات کریں تو کاغذات جو ہیں وہ اس کے بالکل کلیئر ہیں، کمپیوٹرائز کاغذات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جینین ہے۔ اس کے بعد جو اچھی بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس کا مالکان جو ہیں وہ ایک ہے، ایک ہی مالک ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو کسی قسم کا ایشو نہیں بنے گا۔
کیونکہ اگر 2 مالکان ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں یا زیادہ ہوں تو ان میں کافی ایشو بن جاتا ہے۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہم سیل نہیں کرنا چاہتے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم سیل کر رہے ہیں، تو اس میں کافی زیادہ جو خریدار ہوتا ہے اس کو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے خریدنے کے بعد بھی۔ تو جس کا ایک مالک ہوتا ہے زمین کا، اس میں آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں بنتی کاغذات کے لحاظ سے، یا زمین خریدتے وقت یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ کل کو کوئی دوبارہ ہمیں آ کر کہا ہے کہ یہ زمین بھائی ہماری ہے، ہمارے بھائی نے ویسے یہ سیل کر دی، ہم سیل نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسا فراڈ آپ لوگوں کے ساتھ اس میں نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اینڈ تک رہیں گے، جب تک آپ لوگوں کے نام پر یہ زمین لگ نہ جائے، آپ لوگ اس زمین سے مطمئن نہ ہو جائے، اس زمین میں حل اپنے نہ چلا لیں، اس وقت تک ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ تو اس زمین کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اس کا رقبہ کتنا ہے اور اس کی پرائس کیا پر ایکڑ کے حساب سے رکھی گئی ہے۔ تو رقبے کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو میرے بھائی رقبہ کافی بڑا بھی نہیں ہے اور کافی چھوٹا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً جو بتایا گیا ہمیں اور ہم نے کاغذات میں دیکھا گیا ہے وہ ہے 70 ایکڑ۔ تو باقی جو پیمائش کے مطابق ہوگی، جو کہ اس کی پیمائش ہوگی اس کے مطابق جو ریٹ بنے گا، جو پیسے بنے گا وہ آپ لوگوں نے دینے ہیں، چاہے کاغذات میں 70 آ رہا ہے، 59 69 آ رہا ہے، 68 آ رہا ہے یا 71 72 آ رہا ہے، تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن جو فزیکل پیمائش ہوگی آپ لوگوں نے اس کے مطابق پر ایکڑ کے حساب سے ان لوگوں کو پیسے دینے، ہم ان لوگوں کو دلوائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ہو کے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹ بات بھی شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ رابطے میں بھی رہیں گے اینڈ تک، لاسٹ تک، جب تک آپ لوگ زمین لے کر اس میں حل نہ چلائیں۔ یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ تو ڈیرے کی بات کر رہے تھے تو یہ دور سے آپ لوگوں کے ڈیرا دکھا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے وہاں پر چند جو ملازمین ہیں ان کی فیملی وہاں پر تھی، تو اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ ڈیرے کو اندر سے وزٹ کروائیں۔ تو آپ لوگوں کو بس دکھا دیں گے ڈیرا، آپ لوگوں کو دور سے ایک نظر ڈیرا دکھا دیتے ہیں۔ باقی آپ کو بتایا کہ کوئی اچھا خاصا رہنے کے قابل وہ ڈیرا نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو الگ سے اپنا ڈیرا بنانا پڑے گا۔ تو یہ رہا اس کا دوسرا راستہ جو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پہلے ایک راستہ گزر گیا، شاید آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا ہو ویڈیو میں۔ تو دوسرا اس زمین کا یہ راستہ ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے ڈیرا بھی دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اچھی خاصی حالت میں نہیں ہے، آپ لوگوں کو دوبارہ یہ ڈیرا بنانا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے کہ 70 ایکڑ کاغذات کے مطابق جو زمین ہے وہ 70 ایکڑ ہے۔ پر ایکڑ کے حساب سے اس کا جو چارج کیا جا رہا ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور اب لوکیشن بھی شیئر آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو لوکیشن میرے بھائی جو اس کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے یہ بکر کی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مین جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے وہ واٹس ایپ پر شیئر کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر اس کی پر ایکڑ کے حساب سے ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو یہ اس کی 4.5 لاکھ پر ایکڑ کے حساب سے ڈیمانڈ چل رہی ہے۔ کمی بیشی موقع پر متوقع ہے، یہ کوئی فائنل ریٹ نہیں ہے، لیکن جو بتایا گیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ